بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ یاسر عرفات کی موت کے بارے میں اسرائیلی اخبار کا دعویٰ۔ بھارت کے مکیش امبانی اب ایشیا کے امیر ترین آدمی نہیں رہے۔ علی بابا کے بانی جیک ما کہاں ہیں، وہ کیوں غائب ہیں؟ اٹلی میں نئے سال کے جشن نے سینکڑوں پرندوں کی جان لے لی۔ انڈیا میں شمشان گھاٹ کی چھت گرنے سے 18 افراد جاں بحق، ابھی بھی لوگ ملبے کے نیچے ہیں۔ سابق کرکٹ کپتان سورو گنگولی کو دل کا دورہ۔ چند نقصان دہ غذائیں جو ہم مزے سے کھاتے ہیں۔ چینی معیشت امریکہ سے آگے نکلنے والی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سابق فلسطینی صدر یاسر عرفات کی بیوہ سوہا عرفات کا اپنے شوہر اور فلسطین کی آزادی کے لیے طویل عرصے جدوجہد کرنے والے عظیم رہنما کی موت کے حوالے سے کہنا ہے کہ یاسر عرفات کا مقدمہ ابھی بھی عدالت میں ہے اور میں کسی پر ان کو مارنے کا الزام نہیں لگا سکتی، اور میرے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں دوستو ایک اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ سوہا نے انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ یاسر عرفات کو اسرائیل نے نہیں بلکہ کسی فلسطینی نے مارا ہے۔ سوہا عرفات نے اس بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیان کو غلط طریقے سے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ دوستو پیرس کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج یاسر عرفات 11 نومبر 2004 کو نامعلوم بیماری کے باعث 75 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، اور ان کی موت کو مشکوک قرار دیا گیا تھا اور فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے یاسر عرفات کی موت کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا گیا تھا۔ بھارت کے مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین آدمی تھے، تاہم اب چینی کاروباری شخص زونگ شن نے ان سے یہ اعزاز چھین لیا ہے۔ اس کمپنی کا پانی چائنا میں سب سے زیادہ فروخت ہوتا ہے۔ بلوم برگ کے ارب پتی انڈیکس کے مطابق گزشتہ سال کے دوران زونگ شن کی دولت میں لگ بھگ 7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ 70.9 ارب ڈالر سے 77.8 ارب ڈالر ہو چکی ہے، جس سے وہ دنیا کے 11ویں اور ایشیا کے پہلے امیر ترین آدمی بن چکے ہیں۔ چائنا میں زونگ شن نہ تو وہ سیاست میں ملوث ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے کاروبار سے چائنا کی کسی اور امیر فیملی کا کوئی تعلق ہے۔ ماضی میں زونگ شن کنسٹرکشن ورکر کے طور پر مزدوری کیا کرتے تھے، پھر وہ کسان بنے اور مشرومز اگاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اخبار میں رپورٹر کی بھی نوکری کی۔ یہاں یہ بات بھی آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ زونگ شن کو پرائمری اسکول سے ہی نکال دیا گیا تھا۔ علی بابا کے بانی جیک ما چینی حکومت پر تنقید کرنے کے بعد پراسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں۔ جیک ما نے گزشتہ سال اکتوبر میں ایک فائنینشیل ٹیکنالوجی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حکومتی ریگولیٹرز اور ریاستی بینکوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ وہ اکتوبر سے ہی منظر عام سے غائب ہیں۔ جیک ما اس تنقید کے بعد سے اپنی ہی ریئلٹی ٹی وی شو میں بھی نظر نہیں آ رہے۔ نومبر میں اس ریئلٹی شو کا فائنل تھا، جس کے متعلق اکتوبر میں جیک ما نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ وہ فائنل کے امیدواروں سے ملنے کے لیے بے تاب ہیں، تاہم وہ اس فائنل شو میں نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی، حالانکہ وہ باقاعدگی سے روزانہ متعدد ٹویٹس کیا کرتے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ چائنا کے حکومتی اداروں کی طرف سے اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ جیک ما کی اجارہ داری اور علی بابا کی 2 میں سے 1 کا انتخاب کرو کی پالیسی کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح اٹلی میں بھی نئے سال کا جشن شاندار آتش بازی سے کیا گیا، لیکن جہاں ایک طرف دنیا آتش بازی کے اس مظاہرے کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی، تو دوسری جانب اسی دوران کئی پرندے اسی آتش بازی کی بھینٹ چڑھ رہے تھے۔ دارالحکومت روم کے ٹرین اسٹیشن کے قریب سے ایک سڑک کی تصویر سامنے آئی ہے، جس پر پرندوں کی باڈیز پڑی دیکھی جا سکتی ہیں۔ جانوروں کے تحفظ کے بین الاقوامی ادارے کا کہنا ہے کہ یہ پرندے آتش بازی کی وجہ سے مرے ہیں۔
تنظیم کی ترجمان نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پرندے خوف کے مارے مرے ہوں، وہ دل کے دورے سے بھی جاں بحق ہو سکتے ہیں۔ انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی سے ملحق ریاست اتر پردیش کے ضلع غازی آباد کے شہر مراد نگر میں شمشان گھاٹ کی چھت گرنے سے 18 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غازی آباد کے پولیس سپرنٹینڈنٹ نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ اب تک 18 افراد کی باڈیز نکالی جا چکی ہیں۔ مرنے والے کسی شخص کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے وہاں یکجا تھے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رات بھر بارش ہونے کی وجہ سے چھت گر گئی اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ لوگ بڑی تعداد میں بارش سے بچنے کے لیے وہاں کھڑے تھے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر سورو گنگولی کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سورو گنگولی کو دل کا دورہ اس وقت پڑا جب وہ معمول کے مطابق جم میں ورزش کر رہے تھے۔ بھارت کے شہرا آفاق سابق کرکٹر سورو گنگولی کے اہل خانہ نے ذرائع ابلاغ سے بات چیت میں کہا ہے کہ جسمانی ورزش کے دوران ایک موقع پر ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، جس کے بعد وہ کھڑے رہنے کے بھی قابل نہیں رہے تھے۔ سورو گنگولی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ عین اسی وقت ان کو سینے میں درد کی شکایت بھی ہوئی تو گھر والوں نے انہیں نزدیکی ہاسپٹل میں منتقل کیا۔ سورو گنگولی کو پہلے ایمرجنسی میں لایا گیا تھا، جس کے بعد ابتدائی علاج ہوا اور پھر انہیں دوسرے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ دوستو، دنیا کرکٹ میں دادا کے نام سے مشہور گنگولی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن انہیں گھر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ہم ہر روز مختلف اقسام کے پھل، سبزیاں اور خشک میوہ جات کھاتے ہیں، جن میں سے کچھ تو بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اور کچھ صرف ذائقے کے لیے ہی کھائے جاتے ہیں، مگر انہی غذاؤں میں سے چند ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی حد تک انسانی صحت کے لیے مضر بھی ہوتی ہیں۔ در حقیقت ان غذاؤں کے بعض حصے اپنے اندر زہریلی قوت رکھتے ہیں، یا پھر بعض غذاؤں کو اگر مخصوص عمل سے نہ گزارا جائے تو یہ زہریلی واقع ہوتی ہیں۔ مثلا لال لوبیا ایک صحت بخش غذا ہے، لیکن اس سے فائدہ تبھی اٹھایا جا سکتا ہے جب اسے ابال کر کھایا جائے۔ لوبیا کو کم سے کم 10 منٹ تک لازمی ابالیں تاکہ اس میں موجود زہریلا حصہ نکل جائے۔ لوبیا کو بغیر ابالے پکائے کھانا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جائفل کا استعمال کھانوں میں ایک مسالے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس مسالے کی صرف ایک چٹکی ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جیسے کہ سر درد، متلی، چکر آنا وغیرہ۔ چیری، خوبانی اور آلو بخارا، اگرچہ یہ تینوں پھل انتہائی مزیدار اور صحت بخش ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں بھی زہریلا مادہ پایا جاتا ہے؟ جی ہاں، ان پھلوں کے بیجوں میں ایک زہر موجود ہوتا ہے۔ ان بیجوں کو توڑ کر کھانا، نگلنا یا چبانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسی مصنوعات جو ان پھلوں سے تیار کردہ ہوتی ہیں انہیں اچھی جانچنے کے بعد ہی استعمال کرنا چاہیے۔ آلو ایک ایسی غذا ہے جو ہمارے گھروں میں عام کھائی جاتی ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ آلو میں بھی زہر ہوتا ہے؟ آلو کے پودے کی شاخیں اور پتیاں نہایت ہی زہریلی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آلو بھی اپنے اندر زہر کی مقدار رکھتا ہے۔ اگر آپ آلو پر غور کریں تو اکثر آپ نے اس کے اوپر ہرے رنگ کے نشانات دیکھے ہوں گے۔ یہ ہرا رنگ دراصل آلو کے اس حصے میں پایا جانے والے زہر سولانائن کی زیادہ مقدار کی علامت ہوتا ہے۔ ماضی میں آلو کی وجہ سے بہت سی اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ آلو کھانے سے اچانک موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی علامات میں کمزوری اور کوما شامل ہیں۔ ہمارے ہاں پائے جانے والے خشک میوہ جات کو صنعتی عمل کے ذریعے خشک کیا جاتا ہے، اور اس عمل کے دوران بہت زیادہ سلفر اور پوٹاشیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے خشک میوہ جات کی بھاری مقدار کو غذا کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ نظام ہضم میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سلفر کی زیادہ مقدار معدے کو حساس اور نظام ہضم کی کئی خرابیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ بادام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک میٹھا بادام اور دوسرا کڑوا بادام۔ کڑوے بادام میں بھی ایک زہر پایا جاتا ہے۔
کاجو نہ بیج ہے اور نہ ہی پھل، بلکہ یہ خود ایک پھل کے اندر وجود میں آتا ہے۔ مارکیٹ میں دستیاب کاجو کبھی بھی کچے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کچے کاجو میں زہر پایا جاتا ہے، اس لیے مارکیٹ میں جو کاجو لایا جاتا ہے اسے پہلے ابالا جاتا ہے۔ یہ انسان کو الرجی کا شکار بنا سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ چائنا کی اچھی حکمت عملی کی وجہ سے اسے معیشت کو تباہ کرنے والے ایسے لاک ڈاؤن بار بار نہیں لگانے پڑے جیسے دوسرے ممالک میں لگائے گئے۔ ایک برطانوی تھنک ٹینک کے مطابق چائنا 2028 میں امریکہ سے آگے نکل کر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا، اور ایسا اس ادارے کے پچھلے اندازوں سے کم از کم 5 سال پہلے ہی ہو جائے گا۔ آنے والے برسوں میں اس کی ترقی کی شرح امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں بڑھے گی۔ انڈیا 2030 میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ اس وقت یہ درجہ جاپان کے پاس ہے۔ لیکن دوستو، تھنک ٹینک نے یہ نہیں بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ہوتے ہوئے یا نریندر مودی کے بغیر۔ بہرحال اگرچہ چائنا کورونا سے متاثر ہونے والا پہلا ملک تھا، مگر ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ اس نے تیز اور انتہائی سخت کارروائی کر کے بیماری پر کنٹرول پایا، اور چائنا کی اس حکمت عملی کی وجہ سے اسے معیشت کو تباہ کرنے والے ایسے لاک ڈاؤن بار بار نہیں لگانے پڑے جیسے دوسرے ممالک میں لگائے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 2020 میں چائنا ہی دنیا کی وہ واحد بڑی معیشت ہے جسے معاشی بدحالی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ 2021 اور 2025 کے درمیان چائنا کی ترقی کی اوسطاً شرح 5.7% ہوگی۔ امریکہ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ 2021 میں وبا کے بعد اس کی معیشت بڑی تیزی سے مضبوط ہوگی، لیکن اس کی ترقی 2022 اور 2024 کے درمیان آہستہ آہستہ 1.9% سالانہ کے حساب سے کم ہوتی جائے گی۔ دوسری طرف ماہرین کا کہنا ہے کہ جرمنی مضبوط معیشت کے حوالے سے اپنا چوتھا درجہ کھو بیٹھے گا، جو کہ اس دہائی کے آخر میں اس کے پاس تھا، اور سن 2030 سے یہ 5ویں بڑی عالمی معیشت بن جائے گا۔ 2035 میں برازیل، انڈونیشیا اور روس کی ابھرتی ہوئی معیشتوں کی وجہ سے عالمی معیشت مستحکم ہوگی۔ کورونا کی عالمی وبا اور اس کے معاشی اثرات نے یقینی طور پر امریکہ کے مقابلے میں چائنا کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اندازوں کے مطابق 2023 تک ایشیا کا یہ بڑا ملک بلند آمدنی والا ملک بن جائے گا۔ چینی معیشت نہ صرف عالمی وبا پر قابو پانے سے فائدہ اٹھا رہی ہے، بلکہ ایڈوانس مینوفیکچرنگ جیسی صنعتوں پر بھی مرکوز جارحانہ پالیسیوں کے استعمال سے بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا، لیکن چائنا کا شہری امریکہ کے شہری سے کہیں زیادہ غریب رہے گا، اور اس کی وجہ چائنا کی امریکہ سے 4 گنا زیادہ آبادی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔